السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ دین نہ گردد پختہ بے آداب عشق، دین نہ گردد پختہ بے آداب عشق، دین بگیر از صحبت ارباب عشق۔ معزز و محترم حاضرین، آج کے اس جمعہ کے موقع پہ ایک آیت کریمہ جو سورہ کہف کی تلاوت کی گئی ہے، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مرکزی جو موضوع اس کا ہوگا وہ ہے صحبت۔ جیسے کہا جاتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں، جو ایک اچھی کمپنی ہوتی ہے، اچھی صحبت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے لائک اے گارڈن۔ اے گڈ کمپنی از لائک اے گارڈن، گارڈن کی طرح ہوتی ہے۔ کیوں کہا گیا ہے ایسا؟ جب انسان باغ میں جاتا ہے، انسان کو راحت ملتی ہے، خوشی میسر آتی ہے، دل کا سکون اسے میسر آتا ہے باغ کی سیر جب ایک انسان کرتا ہے۔ تو ایک ایسی ہی کمپنی کا، ایک ایسی ہی صحبت کا انسان کو انتخاب کرنا چاہیے جس میں انسان کو راحت ملے، سکون ملے۔ جس کمپنی میں رہ کر کوئی ایسا کام نہ ہو انسان سے کہ بعد میں پھر پچھتانا پڑے، اس پہ رونا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں جب صحبت کا انتخاب کرنا ہوگا، کمپنی کا انتخاب کرنا ہوگا، کیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو ایسے لوگوں کو ہم نے منتخب کرنا ہے جو اچھے لوگ ہوں۔ ان سے اس چیز سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ان باتوں کی طرف ہم توجہ دیں گے۔ چار بڑے بڑے فائدے جن کا ہم تذکرہ اس وقت کریں گے۔ بہت سارے فائدے ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں اور خود بھی آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن چار فائدوں کی طرف میں اس وقت آپ کی توجہ مبذول کروں گا۔ سب سے پہلا جو ہے
پہلا فائدہ اس کا یہ ہے، اچھی صحبت میں اگر آپ رہیں گے تو آپ کے ایمان کے اضافے کا یہ باعث یہ چیز بنے گی، یعنی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، ایمان ایک ہی اس حالت میں نہیں رہتا، یہ اس مرکری کی طرح، اس پارے کی طرح کبھی اوپر آتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے، گھٹے نہ بلکہ بڑھے، تو اس کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ صحبت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا، اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے اسی بات کا تذکرہ ہے، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر کرو، اپنے دل کو جمائے رکھو، اپنے آپ کو جمائے رکھو، کس چیز پر؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان کے ساتھ، اپنے آپ کو انہی کے ساتھ منسلک رکھو، اپنے دل کو انہی کے ساتھ لگاؤ، کن لوگوں کے ساتھ؟ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی، صبح و شام، جو لوگ صبح و شام اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تم اپنے آپ کو مطمئن رکھو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ۔ یعنی کبھی تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اگر فلاں آدمی آ جاتا، اس سے ہمیں فائدہ ملتا تو ہم ان کی طرف تھوڑا توجہ کرتے، نہیں، یا ان کی طرف ہمارا جھکاؤ جاتا۔ ایسی بات بتا دی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کبھی ایسا نہیں سوچتے کہ میں ان غریب لوگ جو ہیں یا کس حال میں ہے یہ لیکن میرے ساتھ ہیں، ان کو چھوڑ کر میں امیروں کی طرف جاؤں، نہیں۔ اصل میں یہ ہمارے لیے ہوتا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آپ بھی جب اس دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے جو ہمارا ایک دینی فریضہ ہے، تو اس وقت آپ فرق نہیں کریں گے اس میں امیر ہے یا غریب ہے، اور اس حال میں بھی آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو پکارنے والے ہوں گے۔ کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ نہیں، ان کو چھوڑ کر میں فلاں صحبت میں رہوں جو ذرا جن کا سٹینڈرڈ ذرا بلند ہے، شاید ان کے ساتھ رہ کر میری عزت کی جائے، اس چیز کی تردید کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے دل کو جمائے رکھو، اپنے آپ کو جمائے رکھو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور یہ چاہتے ہیں اس کی خوشی، رضا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان سے اپنی آنکھوں کو مت پھیرو، اپنے آپ کو مت دوسروں کی طرف متوجہ کرو، اپنے چہرے کو مت موڑو ان سے، بلکہ انہی کے ساتھ رہو۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کی زینت؟ کیسا آپ چاہتے ہو؟ وَلَا تُطِعْ، اور ہرگز تم اطاعت نہ کرو، مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر، جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنے ہوا، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اتباع کر رہے ہیں اپنے خواہش نفس کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جن کے کام افراط و تفریط پر مبنی ہیں، یعنی وہ اعتدال پر نہیں رہتے، کبھی ایک انتہا پہ جاتے ہیں کبھی دوسری انتہا پہ جاتے ہیں، وہ اعتدال میں نہیں رہتے، افراط و تفریط پہ ان کے کام ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں واضح ہو جاتا ہے
کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی صحبت کیسے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے، کن کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، کن کے ساتھ اپنے دل کو آپ مطمئن رکھیں گے، جو صبح و شام اللہ کو پکارنے والے ہیں۔ اس کا بڑا فائدہ، جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ ابھی میں نے کہا کہ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ صحبت یا یہ جو دوست جس کو انسان بناتا ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے الصاحب صاحب، دوست جو ہوتا ہے، صاد والا صاحب دوست کو کہا جاتا ہے، ساتھی کو، اور سین والا صاحب جو ہے اسے کہتے ہیں وہ پلر۔ A friend is a puller، دوست کھینچتا ہے انسان کو۔ شیطان صرف انسان کو کسی چیز کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اسے لالچ دیتا ہے، اسے للچاتا ہے برے کاموں کو ان کے سامنے پیش کر کے۔ ہاتھ پکڑ کر برائی نہیں کروا سکتا شیطان، لیکن یہ جو دوست ہوتا ہے یہ انسان کو ہاتھ پکڑ کر بھی برائی کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اور ہمیں حکم ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ شب و روز گزاریں، ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں جو رب کو پکارنے والے، جو رب چاہی زندگی بسر کرنے والے لوگ ہوں، صالح لوگ ہوں۔ صالح لوگوں کے ساتھ آپ رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جن کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، جو صبح و شام بس دنیا کی اس ترقی کی باتیں کرتے ہوں۔ ان کی وجہ سے آپ کے دل میں بھی دنیا ہی کی محبت آ جائے گی، آپ بھی اسی قسم کی سوچ آپ کے اندر بھی ڈیولپ ہوگی، اسی قسم کی سوچ۔ تو پہلی چیز ہم نے یہ یاد رکھنا ہے اس میں کہ ایمان کے اضافے کا باعث بنتی ہے یہ چیز، لہذا ہماری صحبت جو ہے وہ کیسی صحبت رہے؟ وہ نیک لوگوں کی صحبت رہے۔ دوسری چیز، دوسرا جو فائدہ اس سے ہوتا ہے، اگر آپ اچھی صحبت اختیار کریں گے آپ گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ ان کے ساتھ رہ کر آپ ہمیشہ اچھی باتوں کی طرف آپ کا دھیان جائے گا، بری باتوں کی طرف سوچنے کی آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی۔ دیکھیے آج اس کا آپ خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں، خود بھی آپ نے اس بات پہ دھیان دیا ہوگا، جو جیسے انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط، اس کے بارے میں جو مشہور واقعہ ہے، ایک آیت کریمہ اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، قیامت کے دن وہ شخص کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دوست کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا، بری صحبت کی وجہ سے۔ اس کی عادت تھی، یہ جاتا تھا تجارت کی غرض سے باہر دوسرے ملکوں میں، ایک بار جب واپس آ کے دعوت کیا کرتا تھا، دعوت کی، حضور کو بھی دعوت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آئے لیکن انہوں نے کہا، شرط رکھی کہ میں آپ کی دعوت میں شرکت کروں گا لیکن پہلے آپ کو گواہی دینی ہوگی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس نے شہادت دی، حضور نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس کے دوست نے اسے مجبور کیا، امیہ بن خلف اس کا نام تھا، اس نے مجبور کیا اسے کہ تمہاری اور میری دوستی ختم۔ نے کہا بھائی میں نے، کیونکہ آپ جانتے ہیں عربوں کا ایک طریقہ ہے، بہت زیادہ وہ سخی ہوتے ہیں،
کھانا کھلانے کے سلسلے میں. کہا مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے میں نے کلمہ پڑھا، ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا ہوں. تو اس بدبخت نے کہا کہ پھر آپ کو ایسا کرنا ہوگا کہ آپ نے جانا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی طرف آپ کو تھوکنا ہوگا. اللہ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے محفوظ رکھے. اس بدبخت نے ایسا ہی کیا. اب اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کی آیات آئی جو ہیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس روز اب یہ ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، ہاتھ کاٹ کھائے گا، اور بہت غصہ کرے گا اپنے آپ پر، چبائے گا اپنے ہاتھ کو، اور کہے گا، یہ بات بھی کہے گا، یا ویلتا، ہائے میری بدبختی، ہائے افسوس، ہائے میری بدبختی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. گویا میں کلمہ پڑھ بھی چکا تھا، سیدھی راہ پہ آ بھی چکا تھا، صراط مستقیم کو میں نے اختیار بھی کیا تھا، مگر فلاں دوست کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، برائی کی، اور مجھے آج کہاں لے جایا جاتا ہے. لیتنی، جو لیتا ہے نا، لیتا عربی میں ایسی وش کے لیے، ایسی چاہت کے لیے بولا جاتا ہے، ایسی خواہش کے لیے جس کا ملنا یا پورا ہونا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو، وہیں پہ لیتا استعمال ہوتا ہے. قال یا لیت قومی یعلمون، سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں. اور یہاں بھی لیتنی لم اتخذ فلان، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. وہ اس کی ابھی آرزو ہے کہ کاش اب نئی زندگی ملتی، وہاں مجھے صحبت اختیار کرنے کی اجازت ہوتی، اب میں اچھی صحبت اختیار کرتا، فلاں کو میں دوست نہیں بناتا. لیکن یہ ایسی خواہش ہے جو بالکل ناممکن ہے، جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. یہ برائی میں پڑ گیا بری صحبت کی وجہ سے، برے دوست کی وجہ سے. یہ انسان کی فطرت ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھے گا اس کی سوچ بھی ویسی بنے گی. اب آپ دیکھتے ہیں آج کچھ لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے جو یہی باتیں سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں جیسی، جو فلاں میرا ساتھی ہے اس جیسی زندگی میں بھی بسر کروں گا. اس نے اعلیٰ مکان بنایا، میں بھی کرتا ہوں کوشش. اس کے پاس پیسہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں پھر رشوت کھانے کے لیے مجبور ہوتا ہوں، چوریاں کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں. دوسروں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ نہیں ایسا تو کرنا چاہیے، تو بڑا ضروری ہے. فلاں شخص نے شادی کی، اس نے اتنا خرچ کیا، میں اس سے زیادہ کروں گا، میں تو اس سے زیادہ عزت والا ہوں. اس کی سوچ بنی کہ فلاں کی شادی بڑی ٹھاٹ باٹ والی تھی، بس وہی عزت والا ہے. اب یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی ایسی شادی کروں گا، میں بھی اس میں پیسہ خرچ کروں گا. یہ ایک سوچ جیسے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں بڑا انسان اس وقت متاثر ہوتا ہے. ایک غیر مسلم، ایک ہندو بھائی نے شادی کی اپنی بیٹی کی، اس نے خرچ نہیں کیا، اس نے 90 مکانات بنائے، 90 چھوٹے چھوٹے سیٹ بنائے، ایک کمرہ، کچن، باتھ روم وغیرہ، اور 90 گھروں کو اس نے بسایا. 90 گھروں کو اس نے بسایا اپنی بیٹی کی شادی پہ. یعنی وہ بے گھر تھے. اب اس کی سوچ بنی تھی، وہ ایسی صحبت میں تھا، اس نے کہا اسی میں عزت ہے اور اسی میں میرا بھلا ہے، اسی میں فائدہ ہے. دوسرا شخص ہے، اس کی سوچ بنی فلاں کو دیکھ کر کہ میں جی اپنی بیٹی کی شادی کروں گا فلاں جگہ جا کر، خانہ کعبہ میں جا کر. بڑا پیسہ خرچ کیا، اپنے دوستوں کو بھی لے گیا، اپنے ساتھ بھی لے گیا وہاں کے. یہ سوچ اور سوچ میں فرق ہے. یعنی یہ سب کچھ کیا ہے، جیسی صحبت میں آپ رہیں گے وہ آپ کو ویسا ہی بنائیں گے. جو ابھی میں نے کہا المرء علی دین خلیل ہی، وہاں بھی خلیل ہی لفظ استعمال کیا حضور نے، اور یہاں بھی ہے لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو خلیل، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ چیزیں ہوتی ہیں سوچنے کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، ابھی ہم پڑھ ہی رہے تھے پچھلے دنوں آیت نمبر 35 میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً،
یہ جو ہمیں مال ملا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آزماتا ہوں تمہیں بالشر والخیر، کبھی برے حالات میں گرفتار کر کے اور کبھی اچھے حالات دے کر۔ فتنہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی آزمائش کو کہتے ہیں کہ انسان سمجھ نہ سکے، انسان کو پتہ نہ چلے کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ جب کسی شخص کو بہت مال ملتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میری لیاقت ہے، یہ میری قابلیت ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے رب نے دیا ہے اور یہ آزمائش کے لیے، وہ اس بات کو بھول جاتا ہے۔ اور زیادہ خطرناک آزمائش یہی ہے جس کو مال دے کر آزمایا جاتا ہے، عزت دے کر آزمایا جاتا ہے، اقتدار دے کر آزمایا جاتا ہے، طاقت دے کر آزمایا جاتا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک آزمائش ہے۔ اگر کسی کو نقصان میں مبتلا کر کے آزمایا جائے، اسے کسی نہ کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ میرے لیے آزمائش ہے، یا دوسرے لوگ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ صبر کرو یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے، چاہے جان کا نقصان اسے پہنچے، مالوں کا نقصان ہو، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ اس میں صبر کرتا ہے، وہ جان جاتا ہے یہ میرے لیے آزمائش ہے۔ لیکن یہ خوشحالی کی جو آزمائش ہے، اگر کسی کو بہت مال دیا جائے، عزت دی جائے، اقتدار دیا جائے، طاقت دی جائے، یہ ایسی آزمائش ہے کہ انسان کو خیال نہیں رہتا ہے کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں حضور سے بھی بڑا ہوں، وہ بھول جاتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے حضور کا اس میں کیا اسوہ ہے۔ اگر اس نے کھانا کھایا، کیسا کھانا کھایا، اپنی بچی کی شادی کی تو کیسے کی، خرچ کروں تو کتنا کروں، اگر اس حد تک وہ نہیں جا سکتا، کسی نہ کسی حد تک تو جائے گا، کسی نہ کسی حد تک تو وہ آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کے لائق رہے گا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اچھی صحبت میں رہ کر اس قسم کا انسان کو خیال بنتا ہے۔ جو بری صحبت میں رہے گا وہ بس یہی سوچے گا کہ ٹھاٹ باٹ اسی میں ہے، آج ہر طرف چرچا ہوگا کہ میں نے ایسا کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں جگہ ایسا کیا۔ تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے یہ بات، اس آیت کو اپنے بالکل دل میں بٹھا دو آپ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ ہم تمہیں آزماتے ہیں اچھے حالات کے ذریعے یا برے حالات کے ذریعے، پھر تمہیں ہماری طرف آنا ہے۔ یہ بہت بڑی زبردست، اس میں ہم کہیں گے جلالی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب بول رہا ہے کہ کرو کیا کرتے ہو تم، میرے دیے ہوئے مال کو لٹاؤ، ثم الینا ترجعون، آنا تو میرے پاس ہے، جاؤ گے کہاں، کب تک یہاں رہو گے، میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں حساب لوں گا تم سے۔ تو تم میری نافرمانیاں کرتے رہتے ہو، بکواس کرتے رہتے ہو، بدتمیزیاں کرتے رہتے ہو، بد چلنیاں کرتے رہتے ہو، بدمعاشیاں کرتے رہتے ہو، رشوتیں کھا رہے ہو، کھاؤ کتنی دیر کھاؤ گے، ثم الینا ترجعون، ہماری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، جاؤ گے کہاں۔ کیا غضب ہے اس آیت میں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، ہمیں کیسے یاد رہے گا، ہماری صحبت ہی ٹھیک نہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کا دھندا ہی یہی ہے، بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نہیں، کیا بھائی کھاؤ پیو، کس نے دیکھا، پھر ہمیں جینا ہوگا، پھر مردوں کو زندہ کیا جائے گا، کس نے وہ جگ دیکھا۔ تو یہ انتہائی بدبختی کی علامت ہوتی ہے، انتہائی بدتمیزیاں ہوتی ہیں یہ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہمیں کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین، اس کا دوسرا فائدہ یہ میں نے بتایا کہ یہ گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے انسان کو بچاتا ہے، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو کہا ہے، یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے، وصیت کرنی ہے حق کی اور صبر کی۔ جب اچھی صحبت میں رہیں گے وہ اچھی نصیحت کرے گا، وہ اچھا مشورہ دے گا، جو برا ساتھی ہوگا وہ برا مشورہ دے گا۔ تو تیسری چیز
جو ہے اس سے انسان اچھی عادات سیکھتا ہے، ان کی عادتیں اچھی ہیں، ان کے اندر بھی اچھی عادتیں بنتی ہیں۔ اسی لیے صحبت میں جو ہے پہلا نمبر آتا ہے کہ سب سے زیادہ صحبت کس کے ساتھ انسان کو ہوتی ہے؟ بیوی کے ساتھ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ تم نے جب بیوی کا انتخاب کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر کرو۔ فاظفر بذات الدین، دینداری دیکھو، حسن کو مت دیکھو، مال کو مت دیکھو، خاندان کو مت دیکھو، بس دینداری کو دیکھو، کیونکہ زیادہ انسان کو اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر اچھی بیوی ہوگی وقت پر اچھا مشورہ دے گی۔ پہلی تو یہی آپ نے دیکھا ہوگا، اچھے اچھے لوگ جو بڑے اچھے تھے، سخی تھے، سمجھدار تھے، شریف تھے، لیکن بیوی ان کو اچھی نہیں ملی، انہوں نے ان کے مزاج کو بدل دیا، ان کی سوچ کو بدل دیا، ان کی عادات کو بدل دیا، انہیں پتہ نہیں کس کس چیز پر مجبور کیا۔ اگر وہ داڑھی والے تھے تو داڑھی کٹوانے پر انہیں مجبور کیا بیوی نے۔ ایسی بھی آپ کے سامنے مثالیں ہیں۔ یعنی پہلی چیز یہی ہے۔ اسی طرح سے بیوی کے لیے بھی حکم ہے کہ جب اسے، عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ جب اسے شادی کرنی ہو تو وہ مرد کے اندر دینداری تلاش کرے، سکن ٹائٹ کو نہ دیکھے بلکہ اس کی دینداری کو دیکھے۔ تو یہ تیسری چیز ہے، انسان اچھی عادتیں سیکھتا ہے۔ جس طرح ہم علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، بڑی خوبصورت بات، یہ فیضان نظر تھا یا آپ کی مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عظیم باپ کی صحبت میں رہ کر اس نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اپنے گلے پہ چھری چلوانے کے لیے وہ تیار ہو گیا، کاٹو میری چھری، کاٹو میری گردن، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ اچھے والدین کے ساتھ رہنے کی وجہ ہے۔ اور علامہ اقبال نے ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے، دین گردد پختہ بے آداب عشق، دین بگیر، اگر تم نے دین لینا ہے تو کس سے لو؟ از صحبت ارباب عشق، جو عاشق ہیں، ارباب عشق جو ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عشق کرنے والے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو، آپ کو دین ملے گا۔ دین مجو از، آپ دین تلاش مت کرو کتابوں کے اندر، دین مت تلاش کرو کتابوں کے اندر۔ کتابوں کے اندر آپ کو کیا ملے گا؟ کتابوں کے اندر آپ کو حکمت ملے گی، اور دین آپ کو صحبت سے ملے گا۔ دین مجو اندر کتب اے بھی خبر، حکمت از کتب دین از نظر۔ آپ کو نظر سے نہیں، جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، ان کی نگاہ سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ ان کی صحبت میں رہ کر، ان کی نگاہوں میں رہ کر آپ کے اندر دین آ جائے گا۔ کتابیں آپ کو حکمت دیں گی، لیکن دین آپ کو اچھی صحبت میں ملے گا۔ اور چوتھا فائدہ کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، دنیا میں بھی کریں گے اور آخرت میں شفاعت کریں گے۔ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، دوست مشکل میں ہوگا، دوسرا دوست اس کی مدد کرے گا، کیونکہ دوست کہتے ہی اسی کو ہیں جو مشکل میں کام آ جائے۔ ورنہ اکثر جو اچھے دوستوں کی اگر تلاش انسان کو نہ ہو، سلیکشن صحیح نہ کی ہو، تو جب آپ کے حالات اچھے ہوں گے تو آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن جب اچھے حالات نہیں ہوں گے آپ سے چلے جائیں گے۔ آپ دھوکے مند مت رہیں۔ میں پڑھ رہا تھا، ایک آئی ایس آفیسر، ایک ہندو آئی ایس آفیسر، اس نے لکھا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، کہا میری عادت تھی کہ دیوالی کے موقع پہ بہت تحفے آتے تھے، کہا میرا ایک کمرہ ایسا بن جاتا تھا کہ کوئی سمجھتا یہ دکان ہے، یہاں بہت قسم کے تحفے اتنے آتے، اور ڈرائی فروٹ اتنا آتا کہ پڑوسیوں میں ہم تقسیم کرتے، دوستوں میں تقسیم کرتے، رشتہ داروں میں تقسیم کرتے، پھر بھی بہت بچ جاتا تھا۔ کہا اب کی بار جب میں ریٹائر ہوا، میں اب انتظار کر رہا تھا تحفے آئیں گے، اس کے بعد پھر ہم ایک ساتھ دیوالی منائیں گے، لیکن کافی وقت گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔
اسی اسنا میں میری نظر ایک اخبار پہ پڑی، میں نے وہاں ایک کہانی دیکھی، میں نے وہ پڑھی۔ میں کیا تھا کہ ایک شخص گدھے کو لے جا رہا تھا، گدھے پہ اس نے بہت ساری وہ جو دیوی دیوتاؤں کے وہ بت ہیں وہ لے جا رہا تھا، کہیں کوئی تھی سیرمنی، پریئر سیرمنی کے لیے کہیں جا رہے تھے۔ تو جہاں سے وہ گدھا گزرتا تھا تو لوگ جب دیکھتے تھے تو وہ اس کے سامنے جھکتے تھے، ہاتھ باندھ کر سامنے جھکتے تھے۔ گدھا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری اتنی عزت ہو رہی ہے کہ جب وہ پہنچ گیا جہاں اس نے اتارنا تھا اتار دیا، تو وہاں سبزی چڑھائی اس پر، اس مالک نے واپس آ گیا، اب کوئی سلام نہیں کر رہا ہے۔ گدھے کو غصہ آ گیا کہ بھئی ابھی تو اتنی میری عزت تھی لیکن ابھی کوئی سلام ہی نہیں کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آواز نکالنی شروع کی کہ لوگوں کو یاد دلائی بھئی میں آ رہا ہوں۔ اس کی آواز سے لوگ تنگ آ گئے تو انہیں ان کو پیٹنا شروع کیا، مارا اس کو۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا، اس نے یہ سمجھا تھا کہ یہ میری عزت کر رہے ہو۔ عزت کن کی ہو رہی تھی؟ جو اس پر۔ تو آئیس آفیسر کہتا ہے میری سمجھ میں آیا کہ میں تو گدھا تھا، یہ مجھے عہدہ ملا تھا، یہ مجھ پر لادا گیا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا آ جاؤ مائی ڈیئر، آؤ ذرا ہم دیوالی ایک ساتھ منائیں گے، میں تو گدھا تھا۔ یہ کہانی سنائی اس نے اس کو۔ اس نے کہا اچھا، وہ بھی کہتے بڑی تیز تھی، اس نے کہا عمر بھر میں تمہیں کہہ رہی کہ تم گدھے ہو، تم نے نہیں مانا، آج تمہیں اخبار پڑھ کر سمجھ آ گئی کہ واقعی تم گدھے ہو۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے اوپر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، یہ گدھے کی مثال ہے، یہ اللہ نے مال دیا تمہارے اوپر، یہ لگا ہوا ہے۔ ایسی حالت نہیں رہیں گے، کسی وقت تم سے مال چھینا جائے گا، پھر دیکھیں گے کتنے لوگ تمہیں سلام کریں گے۔ اگر آج تمہیں اقتدار ہے تو یہ تم سمجھو گدھے کی طرح ہو جو تمہارے اوپر اقتدار ہے، کل اقتدار نہیں رہے گا۔ آج طاقت ہے، آج کوئی بھی چیز تمہارے پاس ہے، کل نہیں رہے گی۔ ابھی ہم پچھلے دنوں وڑون گئے تھے، وہاں ہم نے حالات دیکھے کہ شام کو وہ سوئے کس حال میں، یا دن کو پچھلی رات اگلی رات وہ کس حال میں تھے۔ ان کے تن بدن پہ وہی جو تھا بس وہی لگا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پورا گاؤں جو ہے وہ جلا ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ اپنے بھائی کے ہاں رہ رہے ہیں، ان کا بھائی جو تھوڑا دور رہتا تھا، اس کے پاس ہم گئے، یاد آ گیا وہ بڑا سخی قسم کا انسان تھا، کافی پیسہ بھی تھا، اب تھا نہیں، اب کسی کے گھر میں رہ رہا تھا۔ وہ ایسے ہمیں بول رہا تھا چائے پینے کے لیے، وہ گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا بھائی کہے گا کہ خود بھی آئے ہیں، اب مہمانوں کو بھی چائے پلا رہے ہیں، پتہ نہیں بھائی کو کیسا لگے گا، یا بھائی کو اچھا لگے بھی تو بھابھی کو پتہ نہیں کیسا لگے گا۔ یعنی وہ اتنا بھی نہیں بول سکتا تھا کہ آپ چائے پیو، گھبرا رہا تھا کسی کے گھر میں جو بڑا سخی خود تھا۔ تو یہ آپ کو جان لینا چاہیے، اگر آج آپ کے پاس کچھ ہے ضروری نہیں کہ کل بھی ہوگا۔ لہذا اللہ کے غضب کو، اللہ کی قہاری کو کبھی بھی ذہن سے محو مت کرو، اور اس کو اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اچھے دوستوں کی تلاش میں رہو، صبح و شام اپنے اچھے ساتھیوں کی تلاش کرو تاکہ تمہاری سوچ درست رہے۔ اس لیے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے، بس یہ دعا کروں گا میں، اس کو مختصر کروں گا۔ اس دعا کے ساتھ ایک دعا کرنی چاہیے ضرور۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے پڑوسی سے، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ربا، ایسے بیٹے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا مالک بن جائے، جو مجھ پر حکم چلانے لگے، جو میرا مالک بن جائے، وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے، وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، اور ایسے مکار دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں، عَيْنُهُ تَرَانِي
وَقَلْبُهُ يَرَانِ، جس کی آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں اور جس کا دل مجھے ٹٹولتا ہے. یعنی آنکھیں تو اس کی مجھے دیکھ رہی ہیں لیکن دل میرے عیبوں کو تلاش کر رہا ہے کہ اس میں کون کون سے عیب ہیں. ان رہا حسنتن دفنہا، میری کوئی نیکی دیکھتا ہے اسے دفن کر دیتا ہے سینے میں، کسی کو نہیں بولتا. وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور میری کوئی برائی دیکھتا ہے اسے پھیلاتا ہے، عام کرتا ہے، لوگوں کو بولتا جاتا ہے کہ میں ایسے دوست سے بھی تیری پناہ میں آتا. یہ دعا سکھائی ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا اپنے دوستوں پہ دھیان دیں. یہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، طبرانی میں یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھنے والے بنیں. کیا بات ہے کہ ہمارے اندر اب بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. آج پوری دنیا، اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ولیج، آج کہاں کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے. اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہیں حادثات کا شکار ہوتے ہیں. کوئی آگ کی نظر چلا جاتا ہے، کوئی کسی طوفان کی نظر چلا جاتا ہے، کوئی ایک طرح سے دوسری طرح سے مختلف قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے بعد بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کے بعد بھی ہم اللہ سے نہیں پوچھتے ہم زندگی کیسے بسر کریں. اس کے بعد بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کی طرف توجہ نہیں کرتے، متوجہ نہیں ہوتے، ان کے دامن رحمت میں آنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، دل سے دعا کرو. اللہ کے عذاب کو دور مت سمجھو، اللہ ہم سب کو بچائے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنی فرما برداری کر رہے ہیں. رب کائنات مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ کے لیے ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام